سال 1211 میں جب چنگیز خان نے منگول اور تاتار قوموں پر سپریم کمانڈر کی حیثیت اختیار کی، اس الیکشن کے 5 سال بعد وہ چینیوں کے خلاف مہم میں مصروف ہو گیا جو بڑے اہم نتائج کی حامل تھی۔ چین کی سلطنت منگول علاقوں کے جنوب میں تھی اور سرحد کی حفاظت مشہور زمانہ چینی دیوار کرتی تھی جو مشرق سے مغرب کی طرف پہاڑیوں اور وادیوں، عظیم صحرا سے سمندر تک کئی سو میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ چین کے ہر بادشاہ نے اپنے دور میں اس دیوار کی نہ صرف حفاظت کی تھی بلکہ اسے آگے بڑھایا تھا۔ دیوار پر جا بجا مینار تعمیر کیے گئے تھے اور مناسب اور مقررہ فاصلوں پر مضبوط شہر تعمیر کیے گئے جن پر طاقتور حفاظتی دستے معمور تھے۔ ان دستوں میں وہ ریزو دستے بھی تھے جو بوقت ضرورت دیوار کے ساتھ کہیں بھی تیزی سے نقل و حرکت کر سکتے تھے۔ چینی دیوار کو چین کی حتمی سرحد تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دیوار کے پار ایک وسیع علاقہ چینی حکومت کے کنٹرول میں تھا۔ اس علاقے میں مضبوط شہر اور قصبے تھے جہاں چینی دستے وطن کے دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ دیوار کے پار شہر سے باہر رہنے والے رہائشیوں کی اکثریت تاتار یا منگول نسل سے تھی۔ وہ جس قوم یا قبیلے سے تھے انہیں ختان کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے چینی حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ رہتے تھے۔ اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ہر چینی بادشاہ نے ایک حکم جاری کیا تھا جس میں ان صوبوں کے گورنروں کو حکم دیا گیا تھا کہ دیوار کے باہر ہر بڑے قصبے یا آبادی میں ختان کی تعداد سے 2 گنا زیادہ چینی خاندان آباد کیے جائیں۔ اس قانون نے ختان کے باغیانہ خیالات کو مزید ابھار دیا اور وہ بغاوت کے لیے پہلے سے زیادہ مواقع تلاش کرنے لگے۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے سے چینی حکومت اور چنگیز خان کے درمیان تناؤ بڑھ رہا تھا۔ منگول دراصل ایک مدت سے چینی بادشاہ کے باج گوار تھے اور باقاعدگی سے تاوان ادا کرتے تھے۔ کافی سال پہلے جب چنگیز خان تیموجن کے نام سے وانگ خان کی رعایا کی حیثیت سے قراقرم میں مقیم تھا تو چینی بادشاہ نے ایک شہزادے یانگ زی کو منگول سرزمین کی طرف بھیجا۔ شہزادہ اور تیموجن آپس میں ملے لیکن ان کے خیالات آپس میں نہ ملے۔ چینی شہزادے نے تیموجن پر رعب ڈالنے کی کوشش کی جس پر تیموجن نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تیموجن کا کردار اس وقت غیرت اور حمیت کی غمازی کرتا تھا اور وہ تاوان دینے کے سخت خلاف تھا۔ ہر موقع پر یانگ زی کو تیموجن کے ہاتھوں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا۔ تیموجن کے جارحانہ رویے سے بڑا جذبز ہوا۔ چین واپسی پر اس نے تیموجن پر شدید الزامات لگائے اور زور دیا کہ تیموجن کو پکڑ کر موت کی سزا دی جائے، لیکن بادشاہ نے ایسی کسی مہم جوئی کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس سے انکار کر دیا۔ یانگ زی کی تجویز کا البتہ تیموجن کو علم ہو گیا اور اس نے ذہن میں ٹھان لی کہ ایک دن وہ یانگ زی سے انتقام لے گا۔ وقت نے کروٹ لی اور جب تیموجن تخت پر چنگیز بن کر بیٹھا تو چینی بادشاہ مر چکا تھا اور یانگ زی نے اس کی جگہ مسند اقتدار سنبھال لی تھی۔ اگلے ہی سال یانگ زی نے
اپنا ایک افسر چنگیز خان کی طرف تاوان کی وصولی کے لیے بھیجا۔ جب یانگ کے افسر کو چنگیز کے کیمپ میں اس کے روبرو پیش کیا گیا تو اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ چنگیز خان نے پوچھا کہ کس بادشاہ نے تمہیں اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے؟ افسر نے جواب دیا، چینی بادشاہ یانگزی۔ چنگیز حقارت سے منہ میں بڑبڑایا، یانگزی؟ چنگیز نے بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، ایک چینی مقولہ ہے کہ لوگوں کے لیے بادشاہ کی شکل میں دیوتا ہونا چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہیں ایک عمدہ انسان منتخب کرنا آتا ہی نہیں۔ یہ ٹھیک تھا کہ چینیوں میں مذکورہ قول خاصا مقبول تھا، اور آج کی طرح تب بھی چینی قومی تشخص اور اہمیت کے معاملے میں خاصے حساس تھے۔ بہرحال چنگیز خان دہاڑا، جاؤ اور اپنے بادشاہ کو بتا دو کہ میں ایک خود مختار حکمران ہوں اور میں اسے کبھی اپنا حکمران تسلیم نہیں کروں گا۔ جب پیغمبر اس منفی اور تلخ جواب کے ساتھ لوٹا تو چنگیز کے رویے نے یانگزی کو بروفروختہ کر دیا۔ غصے میں اس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ چنگیز نے بھی فوراً جنگی تیاریوں کا حکم دیا۔ اس نے چینی دیوار کے باہر کے علاقوں پر قابض سرداروں کے پاس سفیر بھیجے اور ان کو دعوت دی کہ وہ اس کی فوجوں میں شامل ہو جائیں اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں۔ چنگیز نے ایک بڑی فوج اکٹھی کر لی اور اس کے بہت سے ڈویژنوں کو اپنے قابل ترین جرنیلوں کی کمان میں دے دیا۔ یانگزی نے بھی ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ مورخ کہتے ہیں کہ اس کی فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی۔ اس نے اپنی فوج اپنے ایک عظیم جرنیل ہوجاکو کی کمان میں دے دی اور شمال کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کا راستہ کاٹ دے اور دیوار کی اور اس کے باہر آنے والے قلعوں کی حفاظت کرے۔ اس مہم جوئی میں چنگیز خان کو بہت سی کامیابیاں ملیں۔ منگولوں نے دیوار کے پار بہت سے شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز کو ملنے والی ہر فتح کے نتیجے میں بہت سے قبائل اور قومیں اس کی فوج میں شامل ہو کر اس کے ہاتھ مضبوط کرتے چلے گئے۔ بہت سے قبائل نے چینی اتھارٹی کے خلاف بغاوت کر دی اور منگولوں سے جا ملے۔ ان میں سے ایک سردار اتنا طاقتور تھا کہ اس کی کمان میں 1 لاکھ افراد پر مشتمل لشکر تھا۔ چنگیز کے ساتھ اپنی وفاداری کے اظہار کے طور پر وہ چنگیز کے سفیروں اور دوسرے افراد کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گیا اور ایک قدیم رسم ادا کی جس میں ایک سفید گھوڑے اور سیاہ بیل کی قربانی دے کر اور ایک تیر کو توڑ کر وفادار رہنے کا عہد کیا جاتا تھا۔ چنگیز اس سردار کی وفاداری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر اسے اس تمام علاقے کا بادشاہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ چنگیز کی اس حوصلہ افزائی نے بہت سے سرداروں کو اس کی حمایت کرنے پر آمادہ کیا اور وہ منگول سردار کی طرف جھک گئے۔ ان میں سے کئی ایک عظیم دیوار چین کے کئی دروازوں میں سے ایک کی نگہبانی کرتے تھے۔ اس حکمت عملی سے چنگیز نے چینیوں کی سلطنت کے اندر تک رسائی حاصل کر لی اور چینیوں کے دفاع کو کمزور کر دیا۔ چنگیز کی اس کامیابیوں نے یانگزی اور ہوجاکو کو خبردار کر دیا۔ کئی پیش قدمیوں اور جوابی پیش قدمیوں کے بعد آخر کار چنگیز خان کو معلوم ہوا کہ ہوجاکو کو ایک پہاڑی کے دامن میں اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہے۔ اس کی پوزیشن جنگی لحاظ سے نہایت مضبوط تھی۔
لیکن چنگیز نے کسی مصلحت کو خاطر میں رائے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہوجاکو میدان ہار گیا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا، اور وہ ایک نزدیکی قلعے کی طرف بھاگ گیا جو خاصا مضبوط قلعہ تھا۔ چنگیز نے اس کا تعاقب کیا اور قلعے کے گرد محاصرہ ڈال دیا۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے ہوجاکو نے راہ فرار اختیار کی۔ چنگیز شہر کو فتح کرنے کے قریب تھا کہ ایک دن اسے ایک تیر نے ایسا زخم لگایا کہ اسے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ رکنا پڑا۔ یہ تیر اس پر عظیم دیوار سے چلایا گیا تھا۔ زخم اس قدر گہرا تھا کہ چنگیز خان نے محسوس کیا کہ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے فوج کے آپریشنز کو کامیابی سے نہیں چلا سکتا، چنانچہ اس نے اپنے دستے شہر کے محاصرے سے ہٹا دیے اور وطن واپس روانہ ہو گیا تاکہ وطن میں وہ اس وقت تک آرام کرے جب تک اس کا زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ چند ماہ میں وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا اور اگلے ہی سال وہ ایک نئی مہم کے لیے تیار ہو کر دوبارہ چین کی طرف بڑھا۔ اسی اثناء میں ہوجاکو، جسے پے در پے شکستیں ہوئی تھیں اور چنگیز کے ہاتھوں ایک سال قبل پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، اپنے حریفوں، دشمنوں، فوج کے جرنیلوں اور دربار کے اعلیٰ افسروں کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو گیا تھا۔ اس رسوائی کے نتیجے میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی۔ بادشاہ کو ایک یادداشت پیش کی گئی جس میں استدعا کی گئی تھی کہ ہوجاکو کو سپہ سالاری جیسے منصب کے لائق نہیں ٹھہرایا جائے۔ وہ چین کی سرزمین کا دفاع کرنے میں ناکام رہا تھا اور اس نے بزدلی اور کمظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان درخواستوں کے نتیجے میں بادشاہ نے ہوجاکو کو اس کے منصب سے الگ کر دیا۔ بادشاہ کے اس اقدام نے ہوجاکو کو بادشاہ سے شدید ناراض کر دینے پر مجبور کر دیا۔ اس نے پکار ادا کر لیا کہ وہ موقع ملنے پر بادشاہ سے انتقام لے گا۔ دربار میں اس کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد نے مخالفوں کی شورش کو دبایا اور بادشاہ پر زور دیا کہ وہ ہوجاکو کو کمان دوبارہ بحال کر دیں۔ بادشاہ اور ہوجاکو کا یہ جھگڑا ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ اگلے سال چنگیز تازہ دم ہو کر آن دمکا۔ بادشاہ اور ہوجاکو کے جھگڑے نے چینیوں کی جنگی کونسل کو اور اس کے جنگی آپریشنز کو اس قدر فالج زدہ کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ چنگیز کے خلاف کوئی جنگی حکمت عملی مرتب نہ کر سکے اور چنگیز بآسانی پر فتوحات مارتا چلا گیا۔ چینی جرنیل بجائے متحد ہو کر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑتے آپس میں الجھے رہے اور منگولوں کے ہاتھوں ترن والا ثابت ہوئے۔ آخر کار لڑائی کے اس ڈرامے کا اختتام اس وقت ہوا جب ہوجاکو بادشاہ کو تخت سے اتارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک روز ہوجاکو اچانک دارالحکومت کے دروازوں پر ایک بڑی فوج کے ساتھ ابھرا اور خبردار کیا کہ منگول آ رہے ہیں۔ اس خطرے کی گھنٹی کو بجا کر وہ بادشاہ کی محل کی طرف بڑھا اور اس نے تمام مخالفین کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر خود بادشاہ بننے کا اعلان کر ڈالا۔ جب ہوجاکو اس اسکیم پر عمل درآمد کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس کی توجہ چنگیز کی طرف سے ہٹ گئی
اور چنگیز اپنی فوجوں کے ساتھ ملک چین میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس شور میں کہیں کسی نے ہوجاکو کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی اور ان لوگوں کو بچانے کی چندہ کوشش نہ کی گئی۔ جو ہوجاکو کے ہاتھوں مارے گئے تھے یا گرفتار ہوئے تھے، ہوجاکو نے اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی تمام گرفتار شدگان کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح یانگ زی کے اقتدار کا سورج غروب ہوا اور وہ زندگی کی قید سے رہائی پا گیا۔ ہوجاکو جانتا تھا کہ چنگیز خان جیسے دشمن کی موجودگی میں وہ تخت پر بیٹھنے کا خواب نہیں دیکھ سکتا، چنانچہ اس نے اپنے اس منصوبے کو ترک کر دیا اور شاہی خاندان کے ایک فرد کو تخت پر بیٹھنے کے لیے منتخب کیا اور خود اپنے لیے سپہ سالار کا منصب برقرار رکھا۔ دارالحکومت میں موجود اپنے دشمنوں کی طاقت کو کچلنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے دستوں کی کمان کرتا ہوا چنگیز خان سے پرانہ حساب برابر کرنے کے لیے نکلا۔ کسی حادثے کے سبب اس کا پاؤں زخمی ہو گیا اور وہ وقتی طور پر معذور ہو گیا، لیکن اس نے پیش قدمی جاری رکھی۔ اس کی سب سے پہلی مد بھیڑ خان کے ہراول دستے سے ہوئی جب وہ ایک دریا کو پل کے ذریعے عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوجاکو نے ان کو جا لینے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں کی حالت ایسی تھی کہ چلنا تو درکنار وہ گھوڑے پر بھی نہیں چڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے خود کو ایک قسم کے چھکڑے پر لٹا دیا اور حکم دیا کہ گاڑی کو گھسیٹ کر میدان جنگ میں لے جایا جائے۔ منگولوں کو شکست ہوئی اور انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ایسا شاید اس وجہ سے ہوا کہ منگول فوج کی کمان چنگیز خان کے ہاتھ میں نہ تھی، وہ فوج کی پشت پر تھا، یا شاید ایسا اس لیے ممکن ہوا کہ ہوجاکو کا جذبہ عروج پر تھا اور قوموں کی لڑائی میں فیصلہ کن کردار جذبہ ہی کرتا ہے۔ ہوجاکو اگلے روز منگول فوج کا تعاقب کر کے اپنی فتح برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ میدان جنگ میں اس کے بہت زیادہ جوش و جذبے کی وجہ سے اسے بار بار ادھر ادھر لے جایا جاتا رہا، جس سے اس کے پاؤں کا زخم انتہائی بگڑ گیا۔ رات کے وقت پاؤں سوج کر کپا بن جاتا اور دن کے وقت زخم دوبارہ کھل جاتا۔ ان حالات میں اسے خود کے بجائے اپنے جرنیلوں میں سے ایک کو منگولوں کے تعاقب میں بھیجنا پڑا۔ جس جرنیل کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا، اس کا نام کانکی تھا۔ کانکی دشمن کا تعاقب کرنے نکلا لیکن ناکام واپس لوٹا۔ ہوجاکو اس ناکامی کی خبر سن کر سخت بگڑا۔ شاید اس کے پاؤں کے زخم نے اس کو بے صبرا کر دیا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ دشمن کا تعاقب کرنے میں کان کی ناکامی اس کی سستی تھی، جو بزدلی اور غداری کے زمرے میں آتی ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کاہلی کی سزا موت تھی۔ اس نے فوراً اس معاملے کی ایک رپورٹ بادشاہ کو بھیج دی کہ کانکی کے لیے موت کی اس کی تجویز کردہ سزا کی تصدیق کر دی جائے اور اسے اجازت دی جائے کہ وہ کانکی کو پھانسی پر لٹکا دے۔ لیکن بادشاہ جانتا تھا کہ کانکی ایک بہادر اور وفادار افسر تھا، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی اثناء میں جب کہ بادشاہ کا جواب واپس موصول ہوتا، ہوجاکو کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جب بادشاہ کا جواب ہوجاکو تک پہنچا تو اس نے کانکی سے کہا کہ وہ اسے ایک مرتبہ پھر آزمائے گا۔ فوج کی کمان ایک مرتبہ پھر لے لو، ہوجاکو نے حکم دیا،
اور دشمن کی طرف نکل پڑو۔ اگر تم نے انہیں شکست دے دی تو میں تمہارے پہلے جرم سے صرف نظر کروں گا اور تمہاری جان بخش دوں گا، لیکن اگر تم دوسری مرتبہ شکست کھا جاتے ہو تو تم مار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ کانکی نے فوج کی کمان سنبھالی اور منگولوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ شمال کی جانب تھے اور اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق ایک ریتیلے میدان کے نزدیک یا اوپر تھے۔ جب حملہ شروع ہوا تو ٹھیک اسی وقت ایک تیز رفتار آندھی شمال کی طرف سے چلی اور اس نے ریت اور مٹی اس قدر اڑائی کہ کانکی کی فوج کو کچھ نظر نہ آیا۔ ان کی آنکھیں ریت سے بھر گئیں، جبکہ ہوا کے تھپیڑے ان کے دشمنوں کی پشت پر تھے۔ وہ بہت کم اس ریتیلے طوفان سے متاثر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کانکی کی فوج کو سخت جانی نقصان برداشت کرنا پڑا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ وہ بمشکل اپنی بچی کچی فوج کو سمیٹ کر ہوجاکو تک پہنچ پایا۔ کانکی اب بڑا بے چین تھا۔ ہوجاکو نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر وہ فتح کے بغیر واپس لوٹا تو اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسے کوئی شک نہ تھا کہ ہوجاکو اپنے کہے کو پورا کرنے میں کسی تامل کا مظاہرہ نہ کرتا تھا۔ ان حالات میں اس نے خود کو ہوجاکو کے سامنے پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہوجاکو کے پھانسی گھاٹ پر دم توڑنے کے بجائے لڑتے ہوئے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس خیال کے تحت اس نے اپنی فوجی دستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ اس کی طرح اس کے فوجی دستے بھی ہوجاکو سے نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ شہر واپس پہنچ کر وہ مارچ کرتے ہوئے اپنے ہتھیار چھپا لیں گے، محل کو گھیر لیں گے اور جرنیل کو قابو کر لیں گے۔ اسے ایک قیدی بنا لیا جائے گا یا مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا جائے گا۔ پروگرام کے مطابق فوجی دستے جب شہر کے دروازوں پر پہنچے تو انہوں نے محافظوں سے اسلحہ لے لیا اور انہیں نہتہ کر دیا اور تیزی سے مارچ کرتے ہوئے اپنے ہتھیار لہراتے اور نعرے بلند کرتے ہوئے محل کی طرف بڑھے۔ اہل شہر شروع میں ان کے نعرے سن کر حیران ہوئے، لیکن معاملہ سمجھنے پر دہشت زدہ ہو گئے۔ جلد ہی ان دستوں نے محل کو گھیر لیا اور اندر داخل ہونے کے لیے محل کے دروازوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ ہوجاکو اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور محل چھوڑ کر ملحقہ باغ کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ باغ کی دیواریں کو دھ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اس گڑبڑی میں وہ ایک بلند دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ بلندی زیادہ ہونے کے سبب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ زمین پر لاچار پڑا تھا جب سپاہی اس کے سر پر پہنچ گئے۔ سپاہیوں نے جوش میں اسے نیزے مار مار کر وہیں ڈھیر کر دیا۔ کانکی نے اپنے پرانے دشمن کا سر لیا اور دارالحکومت کی طرف چل پڑا۔ اس کا ارادہ اس سر کو بادشاہ کے حضور پیش کرنا اور خود کو قانون کے سامنے پیش کرنا تھا، تاکہ فوجی بغاوت برپا کرنے اور اپنے سے بڑے جرنیل کو قتل کرنے پر اسے قانون کے تحت سزا سنائی جا سکے۔ تمام جنگی قوانین کی روح سے یہ جرم ناقابل معافی تھا، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ تھا۔ بادشاہ نے کانکی کا بڑی خوش دلی سے استقبال کیا۔
وہ خوش تھا کہ ایک بوڑھے اور شورش پسند جرنیل کو اس کے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا، جو اپنی خودسری، غیر اخلاقی رویے اور بے اصولی کے حوالے سے بدنام تھا۔ بادشاہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ ہوجاکو کو اس کے بے پناہ جرائم کے سبب قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ کانکی کو فوج کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح چینی کتاب سے ہوجاکو کا ایک باب ختم ہوا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔